لیڈی ڈیانا کی سادگی اور اعلیٰ ظرفی نے اشفاق صاحب کو کیسے متاثر کیا؟ لیڈی ڈیانا کا جنازہ بہت بڑا تھا، بہت عالی شان تھا، لیکن وہ ہمارے لیے رول ماڈل کیوں نہیں ہے؟ لیڈی ڈیانا کے جنازے اور مدر ٹریسا کے جنازے میں کیا فرق تھا جس نے اشفاق صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو صحیح ثابت کیا؟ السلام علیکم ناظرین، اشفاق صاحب اپنی احکام الہی اور فعل الہی کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے لیڈی ڈیانا سے اپنے ایک ملاقات کو یاد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا ایک دفعہ پاکستان آئی تھی اور انہوں نے ہمارے گھر آنے کا بھی ہمیں شرف بخشا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ جب وہ ہمارے گھر پہ آئی تو لائٹ آف ہو گئی۔ تو کہتے ہیں میری جو بہن تھی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ شہزادی آئی ہے اور ہمارے گھر میں اندھیرا ہو گیا، جاؤ بھگو موم بتی لاؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب موم بتی کا پتہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ موم بتی بھی اندھیرے میں دکاندار کو نہیں مل رہی، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ لیڈی ڈیانا کی اعلیٰ ظرفی دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، باتیں ہی کرنی ہیں تو اندھیرے میں بیٹھ کر ہی کر لیتے ہیں۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کی اعلیٰ ظرفی پہ بہت حیران ہوئے کہ شہزادی جو کہ رائل پروٹوکول میں زندگی گزارتی ہے، اس کا اتنا ہمبل ہونا ہمارے لیے بڑا ہی حیران کن تھا۔ تو 1997 میں جب ایک حادثہ میں اس کی ہلاکت ہوئی تو کہتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، تو ساری ہی ٹی وی سکرینوں پر اس کے جنازے کی براہ راست کوریج ہو رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پوتیاں پوتے اور میرے بچے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ دیکھیں، بے شک یہ بہت بڑا جنازہ ہے۔ ایکچولی بات یہاں سے شروع ہوئی کہ میرے بچوں نے کہا کہ دیکھیں دادا، چونکہ یہ عورت بہت زیادہ رحم دل تھی، بہت لوگوں کی مدد کی تھی اس نے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا تھا، تو اس لیے یہ جنازہ اس کا اتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اجر دیا ہے۔ اشفاق صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، ہمارے لیے یہ رول ماڈل نہیں ہو سکتی، چاہے اس کا جنازہ جتنا مرضی بڑا ہو، چاہے یہ بہت شاندار مناظر ہیں جو آپ ٹی وی کی سکرینوں پر دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمارے رول ماڈل تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میری اس بات پر میرے بچوں نے مجھ سے بہت زیادہ آرگومنٹ کیا اور کہا دادا آپ کمال کرتے ہیں، اس شہزادی نے اتنا انسانیت کے لیے کام کیا اور آپ اس کے کام کو نیچا دکھا رہے ہیں۔ خیر، اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میرے بچوں کے اس آرگومنٹ نے میرے دل پہ بہت بڑا بھاری بوجھ چھوڑا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ کچھ ایسا ہو کہ میری عزت رہ جائے اور میں اپنے اس آرگومنٹ میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو خیر ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد مدر ٹریسا، جو کہ نوبل انعام یافتہ تھی اور ساری ہی زندگی انسانیت کی بھلائی میں گزاری، اور اس کا رتبہ اگر خدمت کے حساب سے دیکھا جائے تو لیڈی ڈیانا سے بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی خدمت انسانیت میں گزاری اور شاید جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی عمر کو 80 سال سے بھی زیادہ ہوگی۔ تو ایک نوبل انعام یافتہ اور دوسرے اپنی ساری زندگی خدمت انسانیت میں گزارنے پر میں نے سوچا کہ لیڈی ڈیانا کی طرح ان کے جنازے کی بھی کوریج ویسے ہی ہونی چاہیے۔ تو میں نے سارے ٹی وی اسٹیشن سرچ کیے، لیکن مجھے کہیں بھی اس کے جنازے کی ویسی کوریج نظر نہیں آئی سوائے ایک چھوٹی سی خبر کے۔ تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہوا کہ ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم کبھی بھی درست فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو لیڈی ڈیانا کا جنازہ اگر اس لیے اتنا بڑا تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتی تھی، تو پھر تو مدر ٹریسا کا مقام اس معاملے میں لیڈی ڈیانا سے بہت زیادہ تھا۔ تو پھر تو ان کے جنازے کی کوریج لیڈی ڈیانا سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ تو ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ تر چیزوں کو دنیاوی نفع و نقصان میں تولتے ہیں، تو اس لحاظ سے چیزوں کو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا صحیح ہوا یا غلط ہوا۔ اگر یہ معیار ہوتا تو پھر تو انبیاء پر کوئی بھی سختی نہ آتی
ان پہ کوئی تکلیف اور مشکل نہ آتی، کیونکہ وہ تو معصوم الخطا ہیں۔ اگر یہی معیار ہوتا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مشکل نہ آتی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان کی زندگی بھی مشکلات اور تکالیف سے خالی نہ تھی۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور آپ کی والدہ کا بھی آپ کے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی ساری زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو ناظرین، اگر اس دنیا کی سب سے بڑی ہستی محبوب خدا ان پر تکلیف آ سکتی ہے، تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے چیزوں کو پڑھنے کا انداز ہمیں اور ان کو جانچنے کا انداز ہمیں بدلنا چاہیے۔ صرف احکام الہی پر توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ احکام الہی پر توجہ دیں گے تو پھر فعل الہی کو بھی ہم سمجھنے لگ جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اگر سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے آس پاس جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے، تو پھر جب آپ احکام الہی کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔